بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 24 نومبر پی ٹی آئی کی کال تھی احتجاج کی، اور آج کے دن بہت سے بڑے شہروں میں سگنل نہیں تھے، یعنی کہ فوڈ پانڈا کا کہہ لیں یا دیگر بائکیا اینڈ ڈرائیو، یانگو، کریم وغیرہ کے جو رائڈرز تھے، ان کا جو 1500 کی دیہڑی لگتی تھی وہ متاثر ہوئی۔ آج وہ گھر کچھ نہیں لے کر گئے ہوں گے، کیونکہ احتجاج کی کال تھی اور حکومت نے کہا تھا کہ یہ احتجاج ہم کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دیں گے، تو اس وجہ سے سگنل بند، ان کا کام خراب۔ اسی طرح موٹر وے بند، یعنی ٹرانسپورٹ تمام متاثر۔ اسی طرح جی ٹی روڈ بند، یعنی جتنا بھی لوکل ٹرانسپورٹ تھا ایک شہر سے دوسری شہر وہ نہیں آ جا سکتا۔ ایسے ہی کروڑوں کا جو بزنس ہوتا ہے ٹرانسپورٹ کا، آج پورا اس کا نقصان ہوا۔ جتنے بھی نیٹ ورک یوز کرتے ہیں آج اس کا کروڑوں کا نقصان ہوا۔ اسی طرح اگر کسی نے بیرونی ملک جانا تھا، اس کا آج ٹکٹ ہو تو وہ اس احتجاج کی وجہ سے نہ جا سکا، یا حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے اس کا جو ایروپلین ہے وہ چھوٹ گیا، اور آج اس نے اپنا جو ٹکٹ تھا وہ ضائع کر دیا۔ ٹرانسپورٹ کا جو اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے، اس کا ازالہ کون کرے گا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ جو نیٹ ورک بند ہونے کی وجہ سے جو 1500 دیہڑی کماتے ہیں، بائکیا، فوڈ پانڈا یا دیگر جو ایپس ہیں، آن لائن ایپس، ان کے نقصان کا ازالہ کون کرے گا؟ جو 1500 اور 1000 روپے میں ایک دن کی دیہڑی مار کر پورا گھر چلاتے تھے، وہ پوری فیملی کے ذمہ دار تھے، آج وہ خالی ہاتھ گھر گئے ہوں گے، اپنے گھر کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں لے کر گئے ہوں گے، شاید بمشکل کسی ایک وقت کا کھانا انہوں نے سہولت سے کھایا ہو۔ ان چیزوں کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اگر آپ سوال کرتے ہو اپوزیشن یعنی کے پی کے حکومت سے، یا جو احتجاج کی کال دے رہے ہیں ان سے کہ ان سب چیزوں کا ذمہ دار کون، تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ آپ وفاق سے پوچھیں، صوبائی حکومت اس کی ذمہ دار نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آپ وفاقی حکومت کے پاس جاتے ہیں، ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ جو مسئلے مسائل چل رہے ہیں اس میں عوام پس رہی ہے، ان تمام مسئلے مسائلوں کا ذمہ دار کون، تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ یہ اپوزیشن میں بیٹھے جو لوگ ہیں جنہوں نے احتجاج کی کال دی ہے وہ اس کے ذمہ دار ہے، آپ ان سے اس مطابق سوال کریں۔ انتہائی افسوس کی بات ہے اور شرمندگی بھی ہو رہی ہے کہ ایک ایسے ملک میں رہائش پذیر ہیں جہاں سیاسی حریف تو بہت زیادہ ہے لیکن عوام کی فکر کسی کو نہیں۔ کوئی بھی کوئی ڈیسیجن لیتا ہے، کوئی احتجاج کی کال دیتا ہے، کوئی احتجاج کو کینسل کرنے کی بات کرتے تو تمام طرف سے ہر پارٹی یا ہر اقتدار میں بیٹھا ہوا شخص یا جیل میں بیٹھا ہوا شخص صرف اور صرف اپنے مفاد کے لیے ہے، عوام کی فکر کسی کو نہیں۔ کوئی یہ نہیں سوچتا کہ عوام پس رہی ہے، کوئی یہ نہیں سوچتا کہ ملک ڈاؤن ڈائریکشن کی جانب ہے، کوئی یہ نہیں سوچتا کہ ٹرانسپورٹ کے اربوں کے نقصان سے اس ملک کا کتنا نقصان ہوگا، کوئی یہ نہیں سوچتا اگر کسی نے بیرون ملک جانا ہے اور آج اس کی فلائٹ ہے وہ احتجاج کی وجہ سے کینسل ہوئی، یا حکومت کی وجہ سے جو روڈز بند کیے ہوئے ہیں اس وجہ سے وہ فلائٹ کینسل ہوئی، تو اس کا ذمہ دار کون اور کس کا گربان پکڑے یہ شخص؟ خیر، خلاصہ یہ کہ نہ اقتدار میں بیٹھے لوگوں کو عوام کی فکر ہے، اور نہ اپوزیشن میں بیٹھے لوگوں کو جنہوں نے کال دی ہے احتجاج کی ان کو عوام کی فکر ہے۔ اور آفرین ہے ان عوام پر جو صرف زندہ آباد اور مرد آباد کے نعرے لگانا جانتے ہیں، جو صرف یہ سوچتے ہیں کہ ہماری لیڈر کی کال ہے تو ہم نے لبیک کرنا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اس کا سوچیں کہ میں اپنے پڑوس میں جو میرا بھائی ہے اس کا کوئی نقصان تو نہیں کر پا رہا، اگر یہ روڈز میری وجہ سے بند ہو رہے ہیں تو میں کچھ سمجھوتا کر لوں، کچھ وقت کے لیے کمپرومائز کر رہا ہوں۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں سوچنا، صرف اور صرف اپنے مفاد کی خاطر ملک و قوم کو داؤ پہ لگانا ہے، ملک کے روڈز کا بیڑا غرق کرنا ہے، ملک کو مزید پسپا کرنا ہے، ملک کو بیرونی سازشوں سے بچانے کے بجائے اس میں اور دھکیلنا ہے، اپنے ملک کو بدنام کرنا ہے تاکہ ہم تمام ممالک کی نظر میں اتنے گر جائیں کہ کوئی ہمیں ویزا دینے کو تیار نہ ہو۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اور بہت دل دکھ رہا ہے آج یہ سوچ کر، یہ دیکھ کر کہ کسی کو بھی غریب عوام کی پرواہ نہیں۔ اور تو کوئی ذریعہ ہمارے پاس ہے نہیں، ایک یہ سوشل میڈیا کی پاور ہے جس کے ذریعے سے اپنا غصہ بھی نکالیں گے اور کوشش کریں گے ہم جیسے ہم ذہن بھائی جو ہیں ان کی آواز بن سکیں۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، امید تو نہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی نمائندہ اپوزیشن سے یا اقتدار میں بیٹھے لوگوں سے یہ ویڈیو دیکھ لے اور ذرا سی ان کو شرم آ جائے، ذرا سا غریب عوام کا احساس کریں۔